اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبودی برحق نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بندے اور سچے رسول ہے۔ حضرت احمد ابن جنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحب زادی کو شادی کی رات 10 نصیحتیں فرمائی۔ ہر شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو غور سے پڑھے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کرے۔ حضرت احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بیٹے، تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپناؤ، لہٰذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ پہلی 2 تو یہ کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھائے گی۔ رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت ختم کر دے گی۔ نمبر 3، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کفت ہوتی ہے، لہٰذا وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہے، لہٰذا ان 2 صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ نمبر 4، عورتیں اپنی شوہر سے وہی توقع رکھتی ہے جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بری باتیں، ظاہر جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ نمبر 5، یاد رکھو، گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کی تحت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بیجا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کی معاملات اس کے سپرد کرنا، اس کو آزادی دینا۔ نمبر 6، ہر بیوی اپنی شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والی بھی ہے جن سے وہ لاتعلق نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ایسی توقع جائز ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت میں پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا اور یہ بے چینی بلاخر تم سے اسے دور کرے گی۔ نمبر 7، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے۔ یہ ہرگز کوئی نقص نہیں، وہ ایسی ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بہنوی گلائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہے، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کی اس حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بلاخر طلاق تک نوبت لے جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بیجا بات مانتے ہی چلی جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کی اپنی ہی لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ نمبر 8، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ جائے تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک، لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے، اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہے، بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اسے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ نمبر 9، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہے، اس کو روزے میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک کہ وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ نمبر 10،
بس ان آیام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عبادات ہٹا لیے، ویسے ہی تم بھی ان آیام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کی کام کاج میں مدد کروا دو اور اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ آخر میں بس یہی یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔